السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ہم لاسٹ ویک گئے تھے کارنش پہ، کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو سب بند تھا، تو ہم نے سوچا چلیں کارنش کا چکر لگاتے ہیں، لیکن ڈر کے مارے بہت کم ہی لوگ آئے ہوئے تھے اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی، حالانکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ہبس اور عجیب سا، لیکن یہ سمندر کا پانی دیکھ کے تو تھوڑا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس سائڈ پہ ہم گئے تھے ادھر وہ فاؤنٹین ہے، لیکن وہ شام کو آن کرتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسری سائڈ پہ جانا ہے جہاں مٹی اور ریت وغیرہ بیچ ہو، تو پھر ہم یہاں تھوڑی دیر ہی رکے تھے، تو اب ہم دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے بہت اچھا یہ گراس وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور پام کے ٹریز ہیں، تو گرینری دیکھ کے ویسے ہی بندے کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے۔ میں تو گرینری دیکھتی ہوں تو میرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ کو گرینری کیسی لگتی ہے؟ تو یہ ہم دوسری سائڈ پہ جا رہے تھے، تو یہ سارا کارنش کا ہی ایریا ہے، ساتھ یہ کچھ بلڈنگز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کر دی۔ یہ دور سے آپ کو سمندر نظر آ رہا ہوگا۔ تو اور یہاں میں آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اپس ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 میں کافی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے، اس کی کرونا کی وجہ سے تو بیمار ہوئے، لیکن ڈپریشن سے بہت سارے لوگ بیمار ہوئے۔ تو آپ کو اپنا جو ایمان ہے اور اللہ پہ یقین ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، اور وہ جو اس تکلیف اور پریشانی میں اگر آپ اپنی امید اور یقین اللہ پہ نہیں چھوڑتے تو اس کے بعد جو آسانی ہوتی ہے اس کا کچھ مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی آسانی کرے گا۔ کم از کم میں نے تو زندگی میں یہ بہت آزمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی اور تکلیف آئی، لیکن اللہ نے اس کے بعد بہت بڑی خوشیاں اور بہت ساری آسانیاں دی۔ تو یہ جدہ شہر، اس سے میری کافی ساری اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ تو میرے زندگی چاہے باقی کی جہاں بھی گزرے، لیکن یہاں زندگی کے گزارے ہوئے سال مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی، تو لیکن خیر ہر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو یہاں جب میں آئی تو اللہ نے مجھے بہت ساری خوشیاں دیں، الحمدللہ۔ میرے دونوں بیٹے یہاں پیدا ہوئے، شادی کے 4.5 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد دی، اور مجھے بہت خوشی، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اپنا گھر دکھایا۔ اور مدینہ شریف گئے، بہت بار گئے، میں نے کبھی گنا نہیں۔ لوگ گنتے ہیں ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے اتنے طواف کیے، لیکن کبھی نہیں گنا۔ اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا رکن حج ہم نے ادا کیا، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں قبول فرمائے۔ اور یہ ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ پانی کے قریب ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے بچوں کو جانے نہیں دیا۔ ہم نے ان کو ڈرایا کہ اس میں بھی وائرس ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ ذرا اس کو دور سے ہی دیکھیں، لیکن پانی بہت صاف تھا، یہ آپ کو کلپ میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت اور قدرت کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کبھی بھی۔ تو یہاں آ کے بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ تو یہ بچے دیکھیں اب اس میں پتھر اور یہ پھینک رہے ہیں۔ تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ انسان کی زندگی اور جو اس کی سوچ ہے وہ سمندر کی طرح وسیع ہونی چاہیے، جو اپنے اندر ساری سمندر بھی اپنے اندر ساری گندگی، سارا پتھر، سب کچھ جو لوگ اس میں پھینکتے ہیں اور سب کچھ سمو لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسانوں کو فائدہ دیتا ہے اپنے پانی سے۔ اس میں پیدا ہونے والی جو نباتات ہیں، اس کے جو اینیملز ہیں، مطلب واٹر اینیملز جو بھی ہیں، فش، پرونز، جو لوگ کھاتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کی ایک انسان کی سوچ بھی اتنی وسیع ہونی چاہیے۔
کہ لوگ جو ہے جو مرضی کہتے رہیں، آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو سمندر کی طرح وسیع رکھیں کہ آپ ہر چیز کا اپنے اندر سمو لیں۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ بہت اچھا دیتا ہے، یہاں بھی دیتا ہے، اور اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اگلے جہان میں بھی اللہ اس کا صلہ دے گا۔ تو آج آپ سوچ رہے ہوں گے میں اتنی ایموشنل باتیں آپ سے کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جدہ میں ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، مے بی ہم یہاں سے موو ہو جائیں، تو اس لیے میں ذرا یہ کلپس دیکھ کے ایموشنل ہو رہی ہوں چیزوں کو، لیکن خیر اگر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر ہم آتے رہیں گے۔ اور یہاں جی دونوں میرے بیٹوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے جی پتھر پھینکنے کا، کہ کون زیادہ دور پھینکے گا۔ تو ویسے تو جو چھوٹے والا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، اس کا زیادہ دور جاتا ہے، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا تو پھر بڑا بیٹے نے ون کیا کیونکہ اس کے زیادہ دور جا رہے تھے۔ میں بھی چھوٹا پہلے زیادہ پھینک پھینک کے تک چکا تھا، تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ فش مارکیٹ چلتے ہیں۔ فش لینے کا تو موڈ نہیں تھا، لیکن جسٹ بچوں کی فرمائش تھی کہ چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو بچوں نے کہا کہ انہیں فش مارکیٹ دیکھنی ہے۔ لیکن یہاں آ کے بھی موڈ عجیب سا ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ ویکنڈز پہ بہت رش ہوتا تھا، اور لیکن یہاں یہ بالکل خالی تھی۔ فش تھی کافی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی ویسے یہ کووڈ-19 سے پہلے یہاں پہ گہما گہمی اور رش ہوتا تھا۔ اور یہ کٹنگ ایریا، لوگ فش لیتے ہیں، پھر جن نے کٹوانی ہو وہ ادھر سے کٹوا لیتے ہیں۔ تو بہت ساری ورائٹی یہاں تھی، کیکڑے بھی تھے، پرونز بھی تھے، سب کچھ، فش کی بہت ساری اقسام تھیں۔ بچوں نے کہا، لیکن انہیں صرف شوق ہوتا لینے کا، لیکن کھاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے نہیں لیا ہم نے۔ تو میں نے یہ تھوڑے سے کلپس بنا لیے تھے، میں نے کہا یادگار رہیں گے، اور آپ کو بھی دکھائیں کہ جدہ کی جو فش مارکیٹ ہے اس میں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں۔ اور کچھ تو یہ کیکڑے اتنے خطرناک والے تھے، ان کو دیکھ کے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے جو ہے نا یہ فش اور وغیرہ اتنی پسند نہیں ہے، فش میں پھر بھی تھوڑی بہت کھا لیتی ہوں، لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں تھا یہاں آنے کا، لیکن بچوں کی فرمائش تھی تو پھر ہم آ گئے کہ چلو۔ اور پھر یہاں جی ہم گاڑی میں آ کے بیٹھے تو بچوں نے اپنے بابا سے کہا جی ابھی رکے، انہیں ایک کٹن نظر آ گیا، اور وہ ضد کر رہے تھے کہ وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور بچے ضد کر رہے تھے کہ اس کو اٹھا کے اندر لے آتے ہیں اور اس کو گھر لے کے چلتے ہیں، اور گھر میں اس کو کھانا دیں گے۔ اور یہ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اس کو گھر میں نہیں لے کے جا سکتے، اس کو آپ یہاں سے ہی دیکھ لو، دیکھتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور بلا رہے تھے بار بار کٹن کٹن۔ تو پھر وہاں سے ہم نکلے تو یہ جی ہم جا رہے ہیں جدہ کا کمرشل ایریا، اس کا نام ہے بلد۔ تو ہم انٹر نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہمیں کچھ خاص چیز خریدنی نہیں تھی، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تو ہم باہر سے ہی بس آ گئے۔ اور یہاں سے بھی بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں، ویکنڈز پہ یہاں آتے تھے، بہت رش ہوتا تھا، لیکن اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہو جائے گا، اور پھر ساری شہروں کی، ساری چیزوں کی، ساری دنیا کی رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں گی۔ تو ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اور وہ آسانی آپ کو اس پریشانی کو بھلا دیتی ہے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اور یہ بادل بھی ہو رہے تھے، لیکن بادل بس یہاں ہوتے ہی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ لاسٹ ایئر حج والے دن بارش ہوئی تھی، اور بہت زیادہ ہوئی تھی، مکہ میں بھی، اور جہاں حج ہوتا ہے عرفات وہاں بھی، لیکن اس کے بعد کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اب سال ہونے والا ہے تو اب پھر حج آ گیا ہے، تو اب وائس اوور کرتے ہوئے بھی مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ہم نے 2 سال پہلے حج کیا تھا، تو جب لاسٹ ایئر بھی مجھے حج والے دن بہت سارے ہی وہ یادیں اور وہ سارا کچھ آیا۔ اور یہ ہم گزر رہے ہیں بنی مالک سے، یہاں پہ بھی بہت سارے پاکستانی ایریا ہم اسے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہوٹلز اور پاکستانی لوگ جو ہیں نا، وہ بہت سارے یہاں رہتے ہیں۔ یہاں آ کے آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ سعودیہ میں، آپ کو یہی لگے گا آپ پاکستان میں۔ یہ دیکھیں آپ کو چلتے پھرتے شلوار قمیض اور اس طرح، اور یہ پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں یہاں پہ،
بٹ فالودہ شاپ اور پتہ نہیں شہباز ٹکا، اور یہاں پہ بہت قسم کے، یہاں پہ اسپیشل چپلی کباب، خیبر چپلی کباب ملتے ہیں، تو وہ ہم ضرور کھاتے ہیں. تو وہ بالکل وہی ٹیسٹ، وہی سائز ان کا ہوتا ہے جو پاکستان میں ملتا ہے. تو یہ جی ہے، یہ آگی بٹ فالودہ شاپ، اور اس سے آگے یہاں پہ مسجد کے قریب ہے گورمے سویٹس. تو دیکھیں، باتوں باتوں میں نے آپ کو جدہ کی سیر بھی کرا دی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. کیونکہ یہ چینل میں نے کیوں بنایا ہے، اس کی ریزن بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گی. کیونکہ اس کو بنانے کے لیے میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی، لیکن بس بناتے بناتے دیر ہو گئی. لیکن ہر ٹائم کا ایک وقت ہوتا ہے، میں بھی اس کے لیے یہی وقت ہو. تو آپ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.